میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے۔ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، وہ اللہ جس نے زمینوں کو بچھایا، وہ اللہ جو آسمانوں سے بارش کو برساتا ہے، اور وہ اللہ جو زمینوں سے کھیتوں کو اگاتا ہے، اور وہ اللہ جو رات میں سے دن کو اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے، اور وہ اللہ جو زندے میں سے مردے کو اور مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے۔ ساری کی ساری کائنات اللہ کی محتاج اور اللہ پاک کرنے میں ساری مخلوق سے بے نیاز، جب چاہے، جیسا چاہے، جس طرح چاہے وہ کر دے۔ اللہ پاک کے ارادے کا نام وجود۔ ایک ہے یہ ظاہرہ نظام جو ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ میاں بیوی سے اولاد نظر آ رہی ہے، بادلوں سے بارش نظر آ رہی ہے، زمینوں سے غلہ نظر آ رہا ہے، دکان، کاروبار، ملازمت، تجارت سے روزی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک ظاہرہ نظام ہے، حقیقی نظام نہیں ہے۔ بادل ہے لیکن بارش نہیں ہے، میاں بیوی ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، ایک شادی، دو شادی، تین شادی، چار شادی، اولاد کا نام و نشان نہیں۔ دکان ہے لیکن کاروبار نہیں ہے، زمین ہے لیکن غلہ نہیں ہے۔ ایک ہے اللہ پاک کا غیبی نظام جو چھپا ہوا ہے، آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اس نظام کے تحت یہ سارا کے سارا نظام جو ہے وہ چلتا ہے، اور اللہ پاک دنیاوی اسباب سے بالکل بے نیاز ہے۔ پیدائش پہ آ جائیں، بغیر ماں باپ کے پیدا کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے اور نہ آدم علیہ السلام کا باپ ہے، اور پھر پیدائش پہ آ جائیں تو مرد کے اندر سے عورت کو پیدا کرتے ہیں، حالانکہ بچے عورتیں پیدا کرتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہماری دادی جان اماں حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دی، اور ہماری دادی جان کو اللہ پاک نے کپڑوں کے ساتھ پیدا کیا۔ کیوں؟ عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں۔ آج ساری دنیا الا ماشاءاللہ سوائے چند ملکوں کی، ساری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ عورت کو بے حیا بنا دیا جائے، کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے۔ ابھی ایک ملک والے ہمارے راوڑ مشورے میں تشریف لائے اور وہ رو رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک والوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ کوئی عورت پردہ نہیں کر سکتی۔ اب ہماری مستورات میں وقت لگا ہوا ہے، وہ برقع پہنتی ہیں، ابھی ہم کیا کریں؟ کچھ ممالک والوں نے کپڑے کی ایک تعداد مقرر کی ہوئی ہے کہ اتنی تعداد سے زیادہ عورت کپڑا اپنے بدن کے اوپر نہیں رکھ سکتی۔ پالنے پر اگر آ جائیں تو وادی تی کے اندر 40 سال تک بنی اسرائیل کو من اور سلوہ کھلا کر پال کر دکھائے، اور اللہ پاک پالنے میں غذا کے بھی محتاج نہیں، زندہ رکھنے میں غذا کے بھی محتاج نہیں۔ ڈاکٹر اور حکیم کیا کہتے ہیں کہ اگر 2 مہینے تک
آدمی کھانا پینا بالکل چھوڑ دے تو اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ یہ جن کے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں نا، کھا پی نہیں سکتے، ان کو پھر انجیکشن کے ذریعے سے دوا بھی لگاتے رہتے ہیں، خوراک بھی دیتے رہتے ہیں۔ امریکہ کی ایک عورت 32 سال کامے میں رہی لیکن زندہ رہی، مری نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو 309 سال تک بغیر کھائے اور پیے زندہ رکھا، اور اللہ پاک پھر ان کی کروٹیں بھی بدل گئی، کیونکہ آدمی جب ایک ہی جگہ پڑا رہتا ہے، یہ جن کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کروٹ نہیں بدل سکتے، پھر ڈاکٹر حضرات ان کے ورثہ کو کہتے ہیں کہ اس کو الٹ پلٹ کرتے رہو، اگر تم نے الٹ پلٹ نہیں کیا تو اس کا جسم گلنا شروع ہو جائے گا، پہلے اس پر داغ پڑیں گے، پھر وہ زخم بن جائیں گے، پھر ان میں پیپ پڑ جائے گی، پھر وہ کینسر ہو جائے گا، اور یہ زخم جو ہے پھر دنیا میں ٹھیک نہیں ہوتے، قبر میں جا کے ٹھیک ہوتے۔ ڈاکٹری زبان میں ان زخموں کو کہتے ہیں بیڈ سور، بستر کے زخم۔ تو اللہ پاک نے اصحاب کہف کو ایسے زخموں سے بھی جو ہے وہ بچائے۔ حفاظت پر آ جائے تو 100 ننگی تلواروں کے اندر سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل خیریت سے نکال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے بڑی دہکتی ہوئی آگ کے اندر بالکل اطمینان اور آرام کے ساتھ رکھ کر دکھا دی۔ تو سب کچھ اللہ پاک کے قبضہ قدرت۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کا سب سے پہلا کام اللہ کا تعارف کرانا بندوں سے، کہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے، اگر جانتے ہیں تو غلط جانتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کا صحیح تعارف کراتے ہیں کہ وہ ایک ایسی پاکیزہ ذات ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں، اطمینان کے، سکون کے، عزت کے، روزی کے، ہر چیز کے خزانے اللہ پاک کے پاس۔ اور اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، دن رات اللہ پاک کے خزانوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی مبارک ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پھر انبیاء علیہ السلام سے وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے آج کراچی میں جو ہے وہ فلیٹوں کے الاٹمنٹ شروع ہو جائے تو لوگ پھر دفتر میں جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا شرائط ہے، دفتر والے بتاتے شناختی کارڈ کی کاپی لگاؤ، اتنا ایڈوانس جمع کرو، یہ طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ تو امت پھر اپنے پیغمبر سے پوچھتی ہے کہ اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا کیا طریقہ ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اتنا آسان، سیدھا سادہ طریقہ بتایا، غریب سے غریب آدمی، امیر سے امیر آدمی، گورا بھی کالا بھی، عورت بھی مرد بھی، بیمار بھی تندرست بھی، جوان بھی بوڑھا بھی، سارے ہی اللہ پاک کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایمان لے آؤ اور اعمال صالح کرو، چھٹی۔ ایمان لانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، 7 باتوں پر ایمان لانا بالکل آسان ہے، اعمال صالح بالکل آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے،
روزہ رکھنا آسان، سچ بولنا آسان، امانت کو واپس کرنا آسان، نیک اعمال سارے ہی آسان ہی آسان ہے، دین سارا ہی آسان ہے، دین سارا ہی آسان ہے۔ تو جن لوگوں نے اس نسخے کو استعمال کیا، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی سرخرو فرمایا، دنیا میں بھی عزت مرمت فرمائی، اور آخرت کے وعدے جو ہے وہ دنیا کے اندر فرمائے۔ پاک مریم جیسی پاکیزہ عورت نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت مریم کے نام سے قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ بیٹی ایسی نہیں ہے، بیٹا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بہت اونچی بیٹی ہے۔ لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ جیسے کالے انسان نے اس نسخے کو استعمال کیا تو پوری کی پوری ایک سورت سورہ لقمان کے نام سے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ وہ اپنے معصوم بچے سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھا کر، برائی سے لوگوں کو روکا کر، اچھائی کا حکم کیا کر، اور جو ہے شرک مت کرنا۔ اللہ پاک ان باتوں کو قرآن پاک میں نقل فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاقہ کش نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے ان کو دربار نبوی میں شیخ الحدیث بنا دیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار شخص نے، یہ بین الاقوامی تاجر تھے، انہوں نے اس نسخے کو استعمال کیا تو دنیا میں جنت کی بشارتیں جو ہے وہ آ گئی۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے سارے عالم کے انسانوں کی، دونوں جہانوں کی پوری پوری کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ پورا دن زندگی میں ہوگا تو پوری کامیابی ہوگی، دین کا کچھ حصہ ہوگا تو اجر اور ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن پوری کامیابی حاصل کرنے کے لیے پورے دین پر چلنا ضروری۔ ویسے دین کا کوئی عمل جو ہے وہ اجر سے خالی نہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا تو جنت میں ایک درخت لگ گیا، لیکن پوری کامیابی حاصل کرنے کے لیے پورے دین پر چلنا ضروری۔ اللہ پاک بھی فرمائے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ نماز تو پڑھیں گے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ، لیکن بیٹے کی شادی کریں گے اپنے رسم و رواج کے مطابق، حج اور عمرہ تو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کاروبار کریں گے مارکیٹ کو دیکھ کر کے مارکیٹ میں ایسے چل رہا ہے، تو ایسا نہیں چلے۔ ہر کام میں، ہر بات میں، ہر فعل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ پاک کا کیا حکم ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ۔ اچھا، یہ جو دین ابھی ہمیں آنکھ سے نظر آ رہا ہے نا، یہ پورا دین نہیں ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ پورا دین نہیں ہے۔ یہ دین کے ارکان ہیں، ستون ہیں، بنیاد ہے، لیکن پورا دین نہیں ہے۔ جیسے جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو پہلے اس کے ستون کھڑے کیے گئے، تو لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، کہتے یوسف مسجد بن رہی ہے، ستون کھڑے۔ پھر جب چھت پڑ گئی، دروازے کھڑکیاں لگ گئے، پھر کہتے ہیں اب یوسف مسجد مکمل ہو۔ تو پورا دین کیا ہے؟ وہ مبارک اور پاکیزہ زندگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گزاری، صحابہ کرام کو سکھائی، انہوں نے پھیلائی، اس زندگی کا نام پورا دین۔ اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں،
لین دین بھی ہے، کاروبار بھی ہے، گھر بار بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، محلے داری بھی ہے، غیروں کے ساتھ سلوک بھی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ سلوک بھی ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی سلوک سکھایا گیا ہے۔ کچھ احباب تھے نا، سواریوں پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا باتیں کرنی ہے نیچے اتر کر باتیں کرو، اپنی سواریوں کو چبوترا مت بناؤ۔ اور وہ ایک نیک عورت تھی نا، بلی کو باندھ دیا، خود بھی کھانے کو کچھ نہیں دیا، اس کو بھی کھلا نہیں چھوڑا، وہ مر گئی۔ اس بلی کی وجہ سے اس نیک عورت کو عذاب دیا جائے گا، بلی کی وجہ سے۔ اور ایک عورت کا کردار اچھا نہیں تھا، گرمی کے موسم میں جنگل سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا کنویں کے پاس پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اس نے اپنی چادر اتاری، اس کو پھاڑا، موزے میں باندھا، پانی نکالنا شروع کیا، کتے کو پلاتی رہی، کتے نے پانی پی لیا، وہ بھاگ گیا۔ اس کتے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو دین صرف نماز و روزے کا نام نہیں ہے۔ اچھا ابھی یہ پورا دن زندگی میں آئے گا کیسے؟ اس کے لیے لوگ مشورے دیتے ہیں، لیکن باہر بیٹھ کے مشورے دیتے ہیں۔ کراچی والوں کو اجتماع اس طرح کرنا چاہیے، رائے والوں کو اجتماع اس طرح کرنا چاہیے، رائے میں محنت اس طرح ہونی چاہیے، کراچی میں محنت اس طرح ہونی چاہیے۔ اندر نہیں آتے، باہر بیٹھ کے مشورے دیتے ہیں۔ تو علماء کرام تشریف رکھتے ہوں گے، تو ان علماء کرام سے آپ پوچھ لیں کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، اور جو آدمی نماز میں شامل نہیں ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی امام صاحب سے؟ باہر جو آدمی ہے نا، جو نماز میں شریک نہیں ہے، اس نے کوئی لقمہ دے دیا اور امام صاحب نے وہ لقمہ اٹھا لیا، پھر کیا ہوگا؟ نماز گئی، سب کی نماز گئی۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں آؤ سارے آؤ، آؤ آ کے یہاں مشورے دو، مکی مسجد میں بھی آؤ، مدنی مسجد میں بھی آؤ، یوسف مسجد میں بھی آؤ، اپنی مسجدوں میں بھی آؤ، جڑو، بیٹھو، سر جوڑ کے سوچو، ہم سب کی سنتے ہیں۔ ریوڑ کے حضرات کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آؤ سارے آؤ، سارے آؤ۔ ریوڑ مرکز جو ہے، اگر محترم حاجی صاحب کا تھا، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو ان کو تو اللہ نے بلا لیا۔ اور اگر یہ مولانا جمشید صاحب کا تھا تو ان کو بھی اللہ نے بلا لیا۔ اور اگر یہ مولوی جمیل صاحب کا تھا تو ان کو بھی اللہ پاک نے بلا لیا۔ تو ریوڑ کس کا ہے؟ ریوڑ میں جو محنت ہو رہی ہے وہ کس کی ہے؟ تو سارے مسلمانوں کا ہے۔ وہ جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے اس کام کو کرنے والے جو ہے وہ بن جائیں۔ تو دین آیا ہے آسمانوں سے اور ملا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب دین زندگی میں آئے گا کیسے، اس کا طریقہ بھی اللہ پاک نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طریقے پر محنت کریں گے تو زندگی میں دین آئے گا۔ گاڑی بنائی ہے جاپان نے، خراب ہو گئی، مرمت کرنی ہے، وہ طریقہ بھی جاپان بتائے گا، پاکستان نہیں بتائے گا۔ دین آسمانوں سے ملا ہے، پیارے نبی کو ملا ہے۔ دین زندگیوں میں کیسے آئے گا اس کا طریقہ بھی اللہ پاک نے سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بتایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت کا تقاضا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو برائی اچھی نہیں لگتی، برائیوں سے نفرت ہوتی۔ یہ نہیں کہ جب تاج نبوت پہنایا جاتا ہے
پھر ایک پیغمبر کو برائی برائی لگتی ہے اور اچھائی اچھائی لگتی ہے؟ نہیں، ان کی فطرت میں ہی ہوتا ہے، ان کو برائیاں اچھی نہیں لگتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو اسی صبح کو ساری دنیا کے جو بادشاہوں کے تخت تھے وہ الٹے ہوئے پڑے تھے۔ اللہ نے بتایا کہ اب تمہاری نہیں چلے گی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دنیا میں چلے گی۔ تو 55 لوگ جب لوگوں کو دیکھتے بڑی طبیعت پہ بوجھ ہوتا کہ اللہ نے ان کو انسان بنایا ہے اور یہ زندگی گزار رہے ہیں جانوروں جیسی، بات بات کے اوپر لڑائی ہے، بات بات کے اوپر جھگڑا ہے، بات بات کے اوپر فساد ہے، یہ انسان ہے کہ جانور ہے؟ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ریون کے بھرے اجتماع میں ارشاد فرمایا کہ لفظ انسان انس سے نکلا ہے اور انس کا مطلب ہے محبت۔ تو جس شخص میں محبت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، تو وہ انسان ہی نہیں۔ پھر اور بڑے ہوئے تو پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی، کھانا پانی ساتھ لے کے پہاڑوں میں چلے جاتے، بیٹھے رہتے، روتے رہتے کہ یا اللہ اس انسانیت کا کیا بنے۔ جب رونے کی حد ہو گئی، کوڑنے کی حد ہو گئی، پھر اللہ پاک نے تاج نبوت پہنایا اور ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی ابھی آپ جو ہے لوگوں کے سمندر میں گھس جائیں اور جا کر اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو جمع کیا اور ان سے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو اہل مکہ نے کیا کہا؟ آپ شریف ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ حیادار ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایسا حیا تھا کہ عرب کی کنواری نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں ایسا حیا نہیں تھا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا تھا۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا بھر کے انسان، سامنے بیٹھے ہوئے مکے والے، پکارا قیامت تک کے آخری انسان کو۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے عالم کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، ساری دنیا کے انسانوں اور جنات کی طرف نبی بنا کر تشریف لائے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو میدان محنت ساری دنیا، تو پہلے ہی دن پوری کی پوری انسانیت کو لی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت بنائی، امت کی محنت کی۔ ایک ہے قوم، قوم ہے پھول، اور ایک ہے امت، امت ہے گلدستہ۔ بہت سارے پھول مل کر پھر گلدستہ بنتا ہے، ایک پھول سے گلدستہ نہیں بنتا۔ اور اگر کوئی آنکھ سے دیکھنا چاہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی محنت فرمائی تو حرمین شریفین میں تشریف لے جائے اور وہاں آنکھ سے جا کر دیکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گلدستہ تیار، دنیا بھر کی قومیں جو ہے وہ آپ کو گئی۔ اب یہ ہماری جماعت عمرے سے واپس آئی ہے تو تقریباً 90 ممالک والوں سے تو ہم نے ملاقات کی، تقریباً ساری دنیا کی قومیں وہاں موجود ہیں، ہر قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت شروع فرمائی، اور اس محنت میں سب سے پہلا کام کیا؟ اللہ کے کمالات کو بیان کرنا، اللہ پاک کی صفات کو بیان کرنا۔ دعوت کا عمل جو ہے وہ سب سے پہلے، پھر تعلیم اور تعلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے موتی، گوہر، لال اور یاقوت حدیث کی شکل میں نکلتے،
صحابہ کرام ان کو غور سے سنتے، آپس میں دہراتے، یاد کرتے اور اس کو پھیلاتے، اور پھر جو عبادات مقرر تھی وہ عبادت کرتے۔ قرآن پاک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا تھا، رات کو اٹھ کر اللہ پاک کو قرآن پاک سناتے اور خدمت کا عمل کرتے۔ یہ 4 کام جو ہے مکی زندگی کے ہیں، لیکن مکی زندگی میں یہ چاروں کام انتہائی مشکل۔ مکی زندگی میں ایمان لانا اتنا مشکل تھا جیسے جلتے ہوئے تندور میں اپنے آپ کو پھینک۔ آل یاسر کو ستایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ہوجری رکھی جا رہی ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر بھونا جا رہا ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیرا جا رہا ہے، اتنی مشکل۔ اور پھر جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی اور پھر وہاں مدینہ میں تشریف لا کے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ مسجد نبوی کیا تھی؟ چھپر کی مسجد، کھجور کی ٹہنیاں لگا دی، ان کے تنے کاٹ کے لے آئے، چھت بنا دی، پتھر ڈھو کر صحابہ کرام لے آئے، مٹی کا گارا بنا لیا، اسے اس کو جوڑ دیا، سادہ سی مسجد جو ہے وہ تیار ہو گئی، اور اس میں یہ چاروں عمل جو ہے کھلنا شروع ہو گیا۔ یہاں کوئی خوف نہیں تھا، دعوت کا عمل چل رہا ہے، تعلیم اور تعلم کا عمل چل رہا ہے، ذکر و عبادت کا عمل چل رہا ہے اور خدمت کا عمل چل رہا ہے۔ 9 سال کے بعد ایک شخص تشریف لائے، دور کے رہنے والے تھے، وہ ایمان لائے اور ایمان سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا صحابہ کرام اندھیرے میں عشاء اور صبح کی نماز پڑھ رہے، وہ اپنے ساتھ چراغ لائے تھے، انہوں نے چراغ روشن کر دیا۔ صبح جو پیارے نبی تشریف لائے تو روشنی دیکھی، پوچھا یہ روشنی کس نے کی؟ بتایا گیا کہ ایک شخص باہر کا ہے، وہ آیا ہے، وہ چراغ لایا، اس نے جلا دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے بلایا گیا۔ پیارے نبی نے پوچھا آپ نے چراغ جلایا ہے؟ کہا جی ہاں میں نے جلایا۔ پیارے نبی اتنا خوش ہوئے، فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ 9 سال کے بعد مسجد نبوی میں چراغ جلا ہے، جبکہ ایمان کی روشنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں پہنچ چکی۔ ابھی مسجد نبوی میں جو انفرادی طور پر بات ہوتی تھی، میں ان سے یہ پوچھتا کہ جو ابھی مسجد نبوی جو نظر آ رہی ہے، دنیا بھر کی قومیں یہاں آ رہی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی تھی جیسے اب ہے؟ وہ حیران ہو جاتا۔ تو مسجد نبوی تو نظر آتی ہے، مسجد نبوی کے پیچھے جو محنت ہے وہ نظر نہیں آتی، اس کے پیچھے کیا محنت ہوئی، صحابہ کرام کی کتنی قربانی لگی ہے اور کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کہ ساری دنیا میں جو دین پھیلا ہے وہ کس محنت سے پھیلا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، اسلام چمکنا شروع ہو گیا، دین کو ترقی ہونا شروع ہو گئی۔ کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ایک قافلہ تیار کیا جائے تجارت کے لیے، وہ شام جائے اور تجارت کا مال کمائے، بیچے، خریدے، نفع جو حاصل ہو اس سے پھر ہتھیار خریدیں گے اور پھر مدینے پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ یہ اسکیم۔ تو 50 آدمی قافلے میں مقرر ہوئے، ابو سفیان اس کا سالار مقرر ہوا اور یہ قافلہ چل پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ یہ قافلہ ہے، یہ منصوبہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا مفہوم کہ یہ قافلہ بچ کے نہ جائے، یہ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بالکل ہم تیار ہیں۔ وہاں ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ
کہ صحابہ کرام ہمارے راستہ روک کے کھڑے ہیں، اس نے ایک مکار، دغاباز، دھوکے باز شخص کو تیار کیا کہ جا کے مکے والوں کو خبر دو کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے۔ اس شخص نے کیا کیا کہ اونٹنی کا کچاوا جو تھا وہ الٹا کر کے رکھ دیا اور اپنا کرتا آگے سے پھاڑ دیا اور اونٹنی کی ناک جو ہے وہ تلوار سے کاٹ دی، خون شروع ہو گیا۔ یہ خطرے کی انتہائی خطرناک گھنٹی تھی۔ جیسے جنگ شروع ہو جائے نا تو فوج والے سائرن بجاتے ہیں کہ اپنی جانوں کو بچاؤ۔ اب اس حالت میں جو مکے میں داخل ہوا، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے چیختے ہوئے باہر نکلے، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا تمہارا مال بھی گیا، تمہارا قافلہ بھی گیا، آدمی بھی گیا۔ پھر 1000 کا لشکر تیار ہوا ابو جہل کی سالاری میں، اور تیروں کے ساتھ، ڈھالوں اور نیزوں کے ساتھ۔ اب حضور علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، پھر صحابہ کو جمع کیا، ارشاد فرمایا اب بتاؤ، تقاضا بدل گیا، فوری ایک اچانک تقاضا آ گیا۔ قربان جائیں صحابہ کرام کی ایسی پیارے روحیں جن کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ کے گھر کے لیے اللہ نے عالم ارواح تک پہنچایا۔ فرمایا اس لیے جب قربانی کے ساتھ اس محنت کو کیا جائے تو پہاڑوں جیسی رکاوٹوں کو بھی اللہ زیر کر دیتے ہیں اور ان دعوت دینے والوں کی آواز کو اللہ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا، اجتماعیت کے ساتھ نکلنا، اور جلدی یا ذمہ دار ساتھ ہو اور فوراً نکلنا۔ انتظامی امور کے اعتبار سے کہ بھائی جو سفر ہے اس کا کرایہ اور ایک دو کے کھانے کے پیسے ساتھی جمع کر لیں، اور وہ پیسے جو ہیں 2 یا 3 ساتھیوں کو دیں، ایک کے حوالے نہ کریں، اور پھر بھائی یہاں سے سفر شروع کریں۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی کہے کہ جی اپنی فلاں چیز مجھے دے دو اور فلاں، اور کسی کام کے لیے ہمارا نکلنا تو صرف دعوت اور اللہ کے حکم کے لیے، تو یہاں سے نکلیں اور یہاں سے پیدل سفر اختیار کریں۔ پیدل چلنا اس کے اثرات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر یعنی کتنے اسفار پیدل ہوئے، اور صحابہ کرام پیدل چلتے تھے۔ ایک دفعہ تو پیدل وہ جو ذات الرقاع، غزوہ ذات الرقاع ہے، کیا مطلب کہ وہ پیدل چل رہے تھے سنگلاخ پہاڑوں میں، کنکریلے پتھروں میں، اور یعنی گرم پتھروں میں، کہ کھالیں ان کی جو ہیں وہ جھڑ گئی تو انہوں نے پٹیاں باندھی، اس لیے اس کو غزوہ ذات الرقاع۔ یہ پیدل چلنا بہت تو اسے کم از کم بس اسٹاپ تک یا ریلوے اسٹیشن تک پیدل جانا، اور دو کی ساتھیوں کی جوڑی بنا دی۔ سنت سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرانے اور نئے 2 کی جوڑیاں بنا، 2 یا 3 دن کا آتا ہے، وہ جو ہے جوڑیاں بنا دیتے تھے، اور پھر ساتھ چلنے کا حکم کرتے تھے، اکٹھے چلو، الگ مت ہو جاؤ۔ اور وہ الگ ہونے کی وہی مثال کہ جو الگ ہوگا تو بھیڑیا الگ بکری کو کھا لیتا ہے۔ اس لیے ہم نے جمع جو ہے اللہ کی رحمت کے نیچے رہنا ہے، اور پھر 2 کر کے چلنا ہے، اور یعنی اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے 4 اعمال کرنے ہیں۔ کہ دل میں کسی چیز کا یقین بیٹھنے کے لیے 4 راستے ہیں۔ آنکھوں سے انسان کسی بلڈنگ، کسی بازار، چیزیں، گاڑیوں کو دیکھتا ہے تو اس کا یقین دل میں آتا ہے۔ زبان سے جو انسان بولتا ہے اس کا یقین دل میں آتا ہے۔ یہ 4 راستے ہیں دل کے حوض میں کسی چیز کا یقین جانے کے لیے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اور دماغ سے جو سوچتا ہے اس کا اثر دل میں جاتا ہے۔ آج ہم نے ان 4 راستوں کو، دنیا گھٹیا جس کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اتنا دیکھا دنیا کو دنیا کی حیثیت سے، بولا دنیا کو دنیا کی عظمت لے کر، سنا دنیا کی باتیں دنیا کی عظمت سے، اس لیے ہماری روحیں بھی جو ہے وہ بالکل کمزور اور سیاہ اور بدبودار، اور دل بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ یہ 4 دروازے مخلوق کے لیے بند کر دیں اور اللہ کی عظمت کے لیے کھولیں۔ بولنا ہو تو اللہ کی بڑائی کے بول، اور سننا ہو تو اللہ کی بڑائی اور دین اور حضور کی اور دین کی عظمت کے بول، اور اگر سوچنا ہو تو وہ بھی اسی بنیاد پر۔ یہ صرف 40 دن گزارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ 40 دن کو ان ساری باتوں کے ساتھ، اور ہم نے 40 دن میں نکل کر یا ہم دعوت میں لگے ہوئے ہوں
اور دعوت میں کیا عنوان ہے کہ مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا، مالوں اور شکلوں سے اعمال کی طرف بلانا اور آخرت کی طرف بلانا. اتنا تذکرہ کریں یہ دل کا وجدان بن جائے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حارثہ کس حال میں صبح کی کا ایمان کی حالت میں کہ دلیل کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، دل کا وجدان ایسا ہے گویا عرش میرے آنکھوں کے سامنے ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور فرمائے اس طرح عبادت کرو کہ یہ وجدان ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور اگر یہ وجدان نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو بھائی اس طرح ہم نے جو ہے کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے. اور ان چار یہ اعمال کرنے کے ہیں، یہ دعوت میں لگے ہوئے ہوں یا تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہوں یا نمازوں میں عبادت اور ذکر میں لگے ہوئے ہوں یا خدمت میں لگے ہوئے. اور 2 ساتھی خدمت کے لیے مقرر کر دی جائیں. یہ بھی حضور کی سیرت سے ثابت ہے. ہر ایک اپنے کھانے کے بارے میں سوچے گا، ہر ایک اپنی ضروریات کے بارے میں سوچے گا، تو ہر ایک کا کتنا وقت ان چیزوں میں لگ جائے گا. لیکن جماعت کی برکت اور اس محنت کا اعجاز کہ 2 ساتھی خدمت میں ہو تو وہ 2 ساتھی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا نظام، ٹکٹوں کا سارا انتظام بھی کرتے ہیں اور وہ اعمال میں بھی شریک ہو جاتے ہیں. اور یہ 10 آدمی اعمال کے لیے فارغ ہوتے ہیں. تو یہ اجتماعیت کی برکت ہے. امیر صاحب نے پیسے 2-3 ساتھیوں کے پاس جمع کر دیے، بقدر ضرورت ٹکٹ لینے کے لیے ان کو دیے. تو بھئی یہاں سے نکلتے ہوئے سواریوں کا انتظار نہ کریں. سواریوں کے انتظار میں وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ شیطان اور نفس ساتھ لگا ہوا ہے. وہ کوشش کرے گا کہ ان کو نقصان میں ڈالیں. اس لیے بھائی جلدی سے جلدی سفر کی کوشش کریں. اور پیدل چلنا یہ بہت ہی فضیلت والی چیز ہے. صحابہ کرام کے سفر پیدل تھے. یہاں سے چلتے ہوئے جو ہے وہ بس اسٹاپ پہ پہنچے، ریل گاڑی میں پہنچے. تو بس دور کا سفر ہے تو یہیں سے ہم نمازوں کا نظام الاوقات معلوم کر لیں کہ نماز کے اوقات معلوم کرنا یہ بھی نماز کو قائم کرنے کے حصے میں کہ ہم دور جو جا رہے ہیں ظہر کا وقت کتنے بجے ہوتا ہے، کتنے بجے ختم ہوتا ہے. اسی طرح 5 نمازوں کا وقت کہ نماز جیسی عبادت اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری وقت پر ادا ہو. اور بھائی بس میں جا رہے ہیں تو بس والوں سے بات کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. نمازوں کے لیے ایسی جگہ پر روکنا ہوگا جہاں پر پانی کی وافر مقدار ہو اور مسجد ہو کہ ساتھی جماعت میں نماز پڑھ سکے. اگر ریل گاڑی میں جا رہے ہیں تو پھر ریل گاڑی میں تو بھائی پھر وہ ٹائم جو نظام الاوقات ہے ریل گاڑی کا وہ دیکھ لیں. ایسا اسٹیشن ہو جہاں 10-15 منٹ گاڑی رکتی ہو، ساتھی باوضو پہلے سے ہو اور اذان چاہے جو گاڑی میں دے دیں. اور اترتے ہی اگر سفر کی مسافت ہو تو 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر پھر گاڑی میں بیٹھ جائیں. اور اگر جہاں گاڑی رکتی نہیں ہے تو گاڑیوں کے راستے میں دروازوں کے پاس 2-2 3-3 کی صف بنا کر ہم اجتماعی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب بس والوں جہاں بس اسٹاپ پہ آئے اور جو ہے وہ اسٹیشن پہ آئے، ابھی گاڑی کے آنے میں دیر ہے، بس کے لگنے میں دیر ہے، تو ساتھیوں کو متفرق نہ کریں، بلکہ دعوت ہمارا پہلا اور بنیادی کام ہے. ایک ساتھی پرانا ایک نیا، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2-2 ساتھیوں کو تقسیم کر دیں کہ بھئی دیکھو یہ تو یہاں اسٹیشن اور جو ہے بس اسٹاپ پر لوگ مل گئے، جمع ہیں، فارغ وقت ہے ان کا، یہ اللہ کی نعمت ہے. ان کی قدر کریں گے، ان کو دعوت دے کر تیار کریں گے تو جہاں ان علاقوں میں جا رہے ہیں اللہ وہاں بھی ہمارے لیے راہیں کھولیں گے. اگر ہم اس موقع کو ضائع کریں گے تو پھر اللہ کہتے ہیں میرے دیے ہوئے موقع کو انہوں نے ضائع کیا تو آگے مشکلات پیش آئیں. 2-2 ساتھی ہوں، پرانا ساتھی دعوت دے، نیا ساتھی ذکر کرے. اور بھائی ہمارا یعنی اس محنت سے مقصود حضور کی دین کی محنت زندہ ہو، یہ حضور والی محنت ہے اور اس محنت میں حضور والا طریقہ زندہ ہو. ہم یہ کہیں کہ آج کل تو ترقی کا زمانہ ہے، ہمارے پاس اسباب اور آلات بہت ہیں، ہم نے تو ان سے فائدہ اٹھانا ہے، ہم نے جلدی کام کرنا ہے. نہیں، جو طریقہ حضور کو دیا گیا اور جو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور یہ سب سے زیادہ جو ہے مختصر اور سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے جو اللہ نے نبی کو دیا. نبی کو دیا جانا یہ دلیل ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہونے کی. اس لیے ہم نے تو نئی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے تو سنت کے مطابق ہمارا راستے میں چلنا بھی دائیں طرف، ہمارا بس میں سوار ہونا بھی سنت کے مطابق، اور دعاؤں کا اہتمام.
کہتے ہیں آدمی اپنے ٹھکانے سے اور اپنے گھر سے نکلے، کہہ رہا ہے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اپنے کسی کام کے لیے، ہم تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تو گھر پہ تو اب کوئی نہیں۔ ایک تو یہ دعا بتلائی گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے ٹھکانے سے نکلے 4 رکعت نماز نفل پڑھ لے۔ کتنے رکعت بھائی؟ کہتے یہ 4 رکعت جو نفل نماز پڑھی ہے یہ بدل ہے تمہارا، اس نماز پڑھنے کے سے اللہ وہ سارے کام اپنی قدرت سے کریں گے جو تم خود گھر ہوتے ہوئے کام کرتے ہوئے اتنی اچھی طرح ادا نہ کر سکتے، یہ 4 رکعت نمازیں تمہارے لیے بدل ہے۔ اس لیے 4 رکعت نماز پڑھ کے، اور پھر کتنی بہترین دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ آدمی جہاں سے بھی نکلے اپنے کسی مہم کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے اللہ کی قدرت کو اپنے ساتھ لے لے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، فرمایا جو انسان اپنے کسی کام جانے کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو کیا مطلب؟ اے اللہ تیرے نام سے میں اپنے اس کام کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اللہ کا نام کتنا طاقتور، کتنی برکت والا ہے کہ دنیا انسانوں سے بھر جائے، بھری ہوئی ہوگی، ارب ان کی آبادی ہوگی، اور ایک اللہ کہنے والا ہوگا تو اس اللہ کے نام کی برکت سے اللہ آسمانوں کو روکے رکھیں گے، سورج اور چاندوں کا نظام چلے گا، زمین سے غلے اگیں گے، اور ساری دنیا کے نظام اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے۔ تو بھئی کتنی برکت ہے اس اللہ کے نام میں۔ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں اپنے اس کام کی ابتدا کرتا ہوں۔ توکلت علی اللہ، اگر بھروسہ کیا تو کس پر بھروسہ کیا؟ اللہ کی ذات پر، کہ ایمان والے کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ کے پہرے دار مقرر کیے ہیں اور کسی کو خلیفہ بنایا ہے، لیکن کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ہاں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ یہ وقت کا سرمایہ بہت قیمتی ہے، ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، میری پرانی عادتیں، میرا نفس اور شیطان اور میرے انسانی جو انسانی شکل میں لیکن وہ خیر خواہ نہیں ہے، اے اللہ ان کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہو اور میں گناہ میں پڑوں۔ اے اللہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت تیرے ہی امر سے ہوگی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی بہترین دعا بتائی۔ فرمایا جو اس دعا کو پڑھ لے گا تو یہ اعلان کیا جائے گا ہدیتا، تمہیں سیدھی راہ دکھلا دی گئی، وکفیتا، اور تمہاری کفایت کی جائے گی جب تم نے اللہ کی قدرت کو اپنے ساتھ لے لیا۔ ہدیتا راہ دکھلا دی گئی، کفیتا تمہاری کفایت کی جائے گی، ووقیتا ہر ناگواری سے تمہیں بچایا جائے گا، وتنحى عنک الشیطان تمہاری اس دعا کے نور سے شیطان بھی تم سے الگ ہو گیا۔ اس لیے بھائی ان دعاؤں کا اہتمام کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی کام ایسا نہیں جس میں دعا نہ ہو۔ کہتے ہیں رات کو گھبرا کر انسان کی آنکھ کھل جائے تو اس وقت کی بھی ایک دعا ہے، اور نیند پوری ہو اس وقت آنکھ کھلے اور انسان کے رات کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس وقت کی بھی دعا ہے۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کی بھی دعا ہے، وضو کے بعد پوری کر لے تو اس کی بھی دعا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے سے آئے، 12 آدمیوں کی جماعت کی مسجد نبوی میں دین سیکھنے کے لیے، تو دو کی باری مقرر ہوتی تھی کہ تم اونٹوں کو چرایا کرو، باندھا کرو اور کھولا کرو، باقی 10 آدمی مسجد میں۔ میری باری اونٹوں کو چرانے کی تھی۔ شام کو جب اونٹوں کو لے کر آیا مسجد نبوی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرما رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، جب 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کے گناہوں کے کیا کرتے ہیں؟ ایک تو 10 ساتھی پہلے سے موجود ہیں اور 2 خدمت والے ابھی آ گئے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ یہ بھی ان میں سے تھے۔ اب کہتے ہیں میں نے کہا واہ واہ کتنی اچھی بات ہے، تو کہا ایک ہستی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے تم ابھی آئے ہو، ابھی بات سنی ہے اس سے اتنا خوش ہو رہے ہو؟ دیکھا تو وہ تو عمر بن خطاب تھے۔ کہ تم نے اس سے پہلے والی بات نہیں سنی؟ کہ کیا بات ہے؟ کہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو وضو کر کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ لے
تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اس لیے بھائی دعاؤں کا، اگر پرانے ساتھی ہیں ان کو دعائیں یاد ہیں، نئے ساتھی بڑی عمر والے تو ان کو دعائیں کہلوا دی جائیں اور پھر ان کو دعائیں یاد کروائی جائیں۔ نوجوانوں کو یہ دعائیں یاد کروائی جائیں۔ نیند سے اٹھتے ہی دعا، وضو کرنے کے بعد کی دعا، اذان سننے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں کھانا کون سا وہ عمل ہے جس میں اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نورانی الفاظ اللہ کے حمد کی صورت میں وہ وارد نہیں ہے؟ تو کتنا وقت ہمارا ایسے ذکر میں جو حضور نے کیا اور حضور نے بتلایا۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب 2 ساتھی دعوت دے رہے ہیں اور پھر سواری آ گئی تو سواری پہ سوار ہونے کی دعا کہتے بسم اللہ سے سوار ہوں، دائیں پاؤں سے سوار ہوں، سبحان اللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ اور سبحانک انی ظلمت نفسی، اور اس کے بعد جو سفر کی دعائیں تو پہلے پڑھ لی، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وطوی عنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى۔ اللہ کو ساتھ لینا۔ سواری میں سوار ہونے کی، سواری کے چلنے کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ دعا پڑھ لی جائے۔ اور بھائی سفر شروع ہو جائے تو ہم نے یہ وقت جو ہے صرف وقت گزارنا نہیں ہے، بلکہ ان اعمال سے، جو اعمال ہیں ان کو زیادہ کرنا ہے، بچنے والی چیزوں سے بچنا ہے، لایانی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کسی کی غیبت نہ کریں، ہاں کسی کی غیبت نہ کریں اور لایانی سے ہم بچیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ جو چیزیں دنیا آخرت میں فائدہ دینے والی نہیں اس سے بچا جائے۔ تو اس جہاں اور یا تو ہم دعوت میں لگے ہوئے ہوں، یا تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہوں، یا ذکر اور عبادت میں، نماز کا وقت و نماز، یا پھر دعا اور خدمت میں لگے ہوئے ہوں۔ اب کوشش یہ کریں کہ ہمارا بیٹھنا عام پبلک کے ساتھ ہو، اگر تاکہ ہم ان کو دعوت دے سکیں، اور اگر بھائی جماعت کے ساتھی ہیں تو جماعت کے ساتھی بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ اب گاڑی میں ہیں یا بس میں، سب سے پہلے دعوت دیں، لیکن ایک آدمی کھڑا ہو کر بیان کرے یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، انفرادی طور پر 2 ساتھی، جو ساتھی سوار ہونے والا ہے اس کو دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام عبادت والے قرآن میں اجمال بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتلائی۔ قرآن میں نماز پڑھو تم پر فرض ہے، لیکن نمازوں کے اوقات کتنے ہیں، رکعتیں کتنی ہیں، قیام اور رکوع سجدہ یہ اللہ کے رسول نے بتلایا۔ قرآن میں ہے روزے رکھو، تو یہ روزے کی کا حکم اجمال کے ساتھ ہے، لیکن روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے، روزے کے کیا آداب یہ اللہ کے رسول نے بتلائے۔ لیکن دعوت والا کام جو اللہ خود کرتے ہیں، نبیوں کو بھیجا، دعوت کے آداب اللہ نے قرآن میں بتلائے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف، رب کے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔ حکمت ایک ملکہ ہے کہ اگلے کے مزاج کو اور سطح کو پہچان کر بات کرنا اور اچھے انداز کی نصیحت کے ساتھ، یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اب انفرادی دعوت کو زیادہ کرنا ہے، انفرادی دعوت جتنا ہم دعوت دیں گے اللہ سے مانگیں گے، اللہ حکمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔